نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون الیہ مرجعکم جميعا وعد اللہ حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم یتقون۔ ابھی آپ نے سورہ یونس کی آیت 1 سے 6 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ سورہ یونس 10ویں سورہ ہے باعتبار مصحف اور 51ویں سورہ ہے باعتبار نزول۔ سورہ یونس مکے میں اتری، اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را کے معنی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ہوشیار کر دیں اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے رب کے پاس ان کا مضبوط صلہ ہے۔ کافر بولے یہ تو یقیناً ایک جادوگر ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یونس کی آیت 1 اور 2 کا۔ تفسیر: قرآن کی توصیف۔ سورہ بقرہ کے شروع میں حروف تہیے کی بحث گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا یہ محکم اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، یعنی احکام قرآن سراسر حکمت و روشنی ہے، اور سابق کتابوں کی طرح قرآن بھی ایک الہامی کتاب ہے۔ رسول بشر ہی ہوتے ہیں۔ آیت 2: ان کی ترویج ہے جنہیں بشر کے رسول ہونے پر تعجب تھا، جیسے اللہ نے پہلی قوموں کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ سورہ تغابن کی آیت 6: کیا انسان ہمیں راہ دکھاتا ہے؟ ہود و صالح علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم سے فرمایا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت 69: کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک بشر پر ذکر اتر آیا؟ اسی طرح جب اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو عرب نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ اس بات سے بلند ہے کہ محمد جیسے ایک بشر کو اپنا رسول بنائے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ پھر فرمایا مومنوں کو بشارت ہو کہ ان کو ان کے رب کے ہاں مضبوط پائے ہے۔ یہ پہلے ذکر میں ان کے لیے سعادت لکھی جا چکی ہے اور انہیں نیک عملوں کی وجہ سے بہترین صلہ ملے گا۔
پھر فرمایا تاکہ لوگوں کو بڑے عذاب سے آگاہ کر دے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے بہترین صلہ ہے۔ پھر فرمایا کافروں نے کہا کہ یہ تو یقیناً ایک جادوگر ہے، یعنی ہم نے انہی میں سے ایک رسول بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، لیکن کافروں نے اسے جادوگر بتایا، حالانکہ کافر بالکل جھوٹے ہیں۔ بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو سے کیا تعلق؟ وہ تو وہی سناتے ہیں جو انہیں سنایا جاتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ آیت 3 ترجمہ: یقین مانو تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین بنائے، پھر مستوی عرش ہوا، تمام کاموں کا وہی منتظم ہے، کوئی کسی کا شفیع نہ ہوگا جب تک کہ اللہ اسے اجازت نہ دے دے۔ وہی اللہ تم سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، کیا تم اب بھی نصیحت نہیں مانتے؟ یہ ترجمہ تھا آیت 3 کا۔ تفسیر: تمام کائنات کا خالق و مربی اللہ ہی ہے۔ اللہ تمام کائنات کا رب ہے، اسی نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے۔ یہ 6 دن بظاہر ہمارے ہی دنوں جیسے دن تھے، واللہ عالم۔ پھر اللہ مستوی عرش ہوا، عرش تمام مخلوق سے بڑا اور اس کی چھت ہے اور سرخ یاقوت کا ہے۔ پھر فرمایا وہی تمام مخلوق کا منتظم ہے، اس سے آسمان و زمین کی ذرا سی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ کسی کام سے گھرتا نہیں، نہ کثرت سوالات سے گھبراتا ہے، اور بار بار چمٹ کر مانگنے والوں کی فریادوں سے اکتاتا نہیں، اور نہ اسے کسی بڑے کام کا انتظام کسی چھوٹے کام کے انتظام سے غافل کرتا ہے۔ اسے پہاڑوں اور میدانوں کی آبادیوں اور صحراؤں کی اور خشکی و تری کی ہر چیز کی خبر ہے۔ سورہ ہود کی آیت 6 میں فرمایا یعنی زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ انعام کی آیت 59 میں فرمایا یعنی اللہ خشکی اور تری کی ہر چیز جانتا ہے، وہ ہر جھڑنے والے پتے کو بھی جانتا ہے، اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے دانے کی بھی خبر ہے، اور ہر تر و خشک چیز ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیت 255 میں کون ہے جو اللہ سے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ فرمایا سورہ نبا کی آیت 37 میں جسے مہربان مالک ہی نے اجازت دے دی ہے وہی سفارش کر سکتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 28 میں فرمایا فرشتے بھی اس کی سفارش کریں گے جس سے رب راضی ہوگا۔ سورہ سبا کی آیت 23 میں فرمایا اللہ کے پاس کسی کی سفارش کام نہ دے گی مگر جسے اس نے اجازت دے دی ہے۔ پھر فرمایا وہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت میں کسی کو اور کو شریک نہ کرو۔ پھر کیا تم یہ نصیحت نہیں مانتے کہ شرک چھوڑ کر اللہ ہی کی عبادت کرو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہی تنہا خالق ہے، لہٰذا وہی تنہا معبود ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے بنایا تو اللہ ہی کو بتائیں گے۔ سورہ مومنون کی آیت 86 میں آپ پوچھیں کہ 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا کون رب ہے تو اللہ ہی کو بتا دیں گے، پھر تم اس سے ڈر کر شرک چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ آیت 4 تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اسے لوٹا دے گا تاکہ انصاف سے مومنوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے، اور کافروں ہی کے لیے ان کے کفر کے بدلے سخت گرم پانی اور دردناک عذاب ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 4 کا۔ تفسیر: سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، یعنی قیامت کے دن تمام مخلوق اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائے گی۔
جیسے اس نے لوگوں کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح وہ مار کر دوبارہ پیدا فرما دے گا۔ دوبارہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے۔ پھر فرمایا انسان دوبارہ اس لیے پیدا کیا جائے گا کہ اللہ انصاف سے مومنوں کو ان کے نیک عملوں کا پورا پورا صلہ عطا فرمائے گا، اور کافروں پر ان کے کفر کی وجہ سے قیامت کے دن طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ جھلس دینے والی لپٹیں، سخت کھولتا ہوا پانی اور دھوئیں کا سایہ۔ سورہ سواد کی آیت 57-58 میں فرمایا یہ ہے عذاب کافر اسے چکھتے رہیں، اور گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور لہو اور دوسرے اسی قسم کے طرح طرح کے عذاب ہیں۔ سورہ طور کی آیت 14 میں فرمایا یہ وہ جہنم ہے جسے تم مانا نہیں کرتے تھے، جہنمی جہنم میں گردش کرتے رہیں گے اور گرم کھولتے ہوئے پانی میں بھی۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، آیت 5 اور 6۔ ترجمہ: اسی نے سورج کو روشن اور چاند کو جگمگاتا ہوا بنایا اور اس کی منزلیں مقرر فرمائیں تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر لو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں فائدے ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ جاننے والوں کے لیے تفصیل سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ بلا شبہ دن رات کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا فرمایا ہے اس میں ڈرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 5 اور 6 کا۔ تفسیر: ہر چیز اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ آیت 5: دنیا کی ایک ایک چیز اللہ کی کمال والی قدرت کو اور اس کے عظیم غلبے کو بتا رہی ہے۔ اس نے سورج کی کرنوں سے روشنی پھیلائی اور چاند کی کرنوں سے ٹھنڈی اور دل فریب چاندنی پیدا کی۔ وہ کمال بھی حیرت انگیز اور یہ کمال بھی تعجب خیز۔ دونوں میں آسمان و زمین کا فرق۔ سورج کی کرنیں بذات نورانی ہیں اور چاند کی کرنیں بواسطہ سورج کے۔ دن میں سلطان آفتاب کا دورہ رہتا ہے اور رات کو سلطان مہتاب کا۔ پھر چاندنی کی منزلیں مقرر ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت 39-40 میں فرمایا ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں حتیٰ کہ وہ کھجور کی پرانی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے۔ نہ سورج چاند کو پکڑتا ہے اور نہ چاند سورج کو، اور نہ رات دن سے آگے بڑھتی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 5 میں فرمایا سورج اور چاند ایک حساب اور انداز کے ساتھ ہیں۔ سورج سے دن رات کا پتہ چلتا ہے اور چاند سے مہینوں اور سالوں کا۔ اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حکمت سے بنائی ہیں، یوں ہی بیکار نہیں پیدا کی۔ دنیا کی ایک ایک چیز میں اس کی زبردست حکمت اور معقول حجت کار فرما ہے۔ سورہ سواد کی آیت 27 میں فرمایا ہم نے زمین و آسمان اور ان کی درمیانی تمام چیزیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کی۔ ایسا تو کافروں ہی کا گمان ہے۔ پھر کافروں کے لیے جہنم میں ویل و خرابی ہے۔ پھر فرمایا ہم اہل علم کے لیے دلیلیں بیان کرتے ہیں، اس سے اہل علم کی فضیلت ثابت ہوئی۔ آیت 6: دن رات کی آمد و رفت بھی وجود باری کی دلیل ہے، یعنی دن رات کے آنے جانے میں ایک کے جاتے ہی فوراً دوسرا آ جاتا ہے اور ایک سیکنڈ کی دیری نہیں ہوتی۔ چنانچہ سورہ یاسین کی آیت 40 میں فرمایا سورج چاند کو اور چاند سورج کو نہیں پکڑتا، اور نہ دن رات پر اور نہ رات دن پر سبقت کرتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت 97 میں فرمایا وہی صبح کو پاؤ پھاڑنے والا ہے اور اسی نے آرام کے لیے رات بنائی ہے۔ پھر فرمایا آسمان و زمین کی تمام مخلوق اللہ کی عظمت و عزت پر گواہ ہے اور اس کی عظیم قدرت کی زبردست نشانی ہے۔ سورہ یونس کی 105 نمبر آیت میں فرمایا انسان آسمان و زمین کی بہت سی نشانیاں بے پرواہی سے ٹھکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 16 میں فرمایا آپ فرما دیں غور کرو آسمان و زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں اور نشانیاں اور ڈراوے بے ایمانوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ کیا انہوں نے اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کی کچھ نشانیاں نہیں دیکھی ہیں؟
سورہ آل عمران کی آیت 189 میں فرمایا بلا شبہ آسمان و زمین میں اور دن رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں فرمایا ان کے لیے جو اللہ کے عتاب و عذاب سے ڈرتے ہیں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تھا سورہ یونس کی آیت 1 سے 6 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔